السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گا۔ امید ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ نالج حاصل ہوگا۔ محمود غزنوی کے زمانے میں چوریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، تو انہوں نے چوری کو پکڑنے کے لیے خود چوروں کا روپ دھار لیا اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہ بازار میں جا کر بیٹھ گئے۔ جہاں وہ بیٹھے وہاں پاس ہی ایک ٹولہ باتوں میں مصروف تھا۔ وہ جو ٹولہ باتیں کر رہا تھا وہ بھی چوروں کا تھا۔ تو چوروں نے بادشاہ سلامت جو محمود غزنوی تھے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں۔ تو ان چوروں نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی ہم 5 بندے ہیں، ہم سب کی ایک ایک خصوصیات ہیں، آپ بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اپنے گروپ میں شامل کر لیں۔ تو بادشاہ صاحب نے کہا آپ لوگ مجھ پہ یقین کریں اور مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ جب ٹائم آئے گا تو آپ خود سب دیکھ لیں گے کہ میرے پاس کیا خصوصیات تھیں۔ لیکن وہ چوروں کا ٹولہ بہت اصرار کر رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے آپ لوگ مجھے اپنے بارے میں بتائیں تاکہ پھر میں اپنے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ تو ان چوروں میں سے سب نے ایک ایک کر کے اپنی خصوصیات بتانا شروع کی۔ ایک نے کہا کہ چوری کرتے وقت کسی بھی گھر کی دیوار جتنی بھی اونچی ہو تو میں اسے پھلانگ کر اندر داخل ہو جاتا ہوں۔ دوسرے چور نے کہا کہ دیوار کتنی بھی مضبوط ہو میں اپنے سخت بازوؤں سے اس میں سوراخ کر کے گھر کے اندر کا راستہ بنا لیتا ہوں۔ اور پانچویں نے کہا کہ ہم جب کسی بھی کوئی خزانہ لوٹتے ہیں تو میری میتھمیٹکس اتنی اچھی ہے، میں ریاضی کا حساب اتنا اچھا کر لیتا ہوں، جو بھی مال ہم لوٹتے ہیں ان سب کا برابر برابر حصہ میں اپنے سب دوستوں کے درمیان بانٹ لیتا ہوں۔ اب باری آئی بادشاہ سلامت کی جو کہ محمود غزنوی تھے، تو تمام چوروں نے کہا کہ اب آپ ہمیں اپنی بھی صلاحیت بتائیں کہ آپ کے پاس کیا خوبی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب بھی کسی مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے تو اس وقت اگر میری داڑھی ہل جائے تو اس کی سزا معاف کر دی جاتی ہے۔ یہ سن کر پانچوں چور بہت خوش ہوئے اور انہیں بتایا کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، آپ کی وجہ سے ہم بھی بچ سکتے ہیں۔ اگلے دن جب تمام چور جانے لگے بادشاہ کے محل کو چوری کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک کتا بھونکا اور کتے کی آواز کو پہچاننے والے چور نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ مولانا رومی اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ گناہ اسی طرح ہوتا ہے کہ لالچ اور شہوت آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، پھر برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ بادشاہ کے محل میں چوری کر لی اور سب جنگل کی طرف چلے گئے، تو وہاں ماہر حساب نے سب کو برابر برابر حصہ تھمایا اور بادشاہ نے کہا کہ اب سب لوگ اپنا اپنا پتہ بتا دیں تاکہ جب اگلی دفعہ ہم اکٹھے ہوں تو ہمیں ملنے میں کوئی مشکلات پیش نہ آئے۔ اسی طرح بادشاہ نے سب کا پتہ معلوم کر لیا اور اگلے دن جب شاہ نے عدالت لگائی تو بادشاہ نے پولیس کو حکم دیا کہ سب چوروں کو پکڑ کر لے آؤ۔ تو اس طرح پولیس نے چوروں کو ہتھکڑیاں لگائی اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ پھر جو حساب کی گواہی، زمین کی گواہی، آسمان کی گواہی، باقی تمام اسباب کی گواہی اور صحیفہ اعمال کی گواہی جو دی جائے گی وہ بندوں کے حجت کو تمام کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ جب یہ 6 کے 6 بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ان میں سے ایک نے بادشاہ کو پہچان لیا اور سوچا کہ یہ وہی بندہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ حساب میں برابر کا شریک تھا۔ جب انہیں تختہ دار پر لے کر چلے گئے تو وہ وہاں سے چلایا اور کہا کہ حضور ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کی پھانسی کو تھوڑی دیر موقوف کر لو اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ تو اس چور نے بادشاہ سے اکیلے میں جب ملا تو اس نے کہا بادشاہ کو کہ ہمارے اونر نے ہمیں یہاں تختے پر لا کھڑا کر دیا، لیکن حضور آپ کا وعدہ تھا کہ جب آپ کی داڑھی ہلتی ہے تو آپ کے سامنے جو مجرم تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے اس کی سزا معاف کر دی جاتی ہے۔
لیکن یہ شخص جو چور سلطان کا عارف تھا اور اس کی چشم شناسی نے خود کو بھی اور باقی دوسرے اپنے ساتھیوں چوروں کو بھی اپنے اس ہنر کی وجہ سے بچا لیا۔ اسی قصے کو مولانا روم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ اپنے ہنر کی وجہ سے خود کو مبتلا عذاب کر دیتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی بھی ہنر ان کے کام نہ آئے گا سوائے اس شخص کے جو شناسائے سلطان ہو، تو وہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے کیونکہ وہ دنیا کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پا لیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، اور مزید ایسے قصوں کے لیے جو سبق آمیز ہوں ہمیں ان کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو بنا سکیں۔